السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسرنی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ تحریم مدنیہ پارہ نمبر 28 ہے، آخری سورہ ہے اس پارہ کی۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لما تحرمو، کیوں حرام کیا آپ نے، ما احل اللہ لک، جو حلال کیا ہے اللہ نے آپ کے لیے، تبتغی، آپ چاہتے ہیں، مرضات ازواجی کا، رضا اپنی بیویوں کی، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اب اس سورہ کا ایک پس منظر ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ آیات کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ہوا یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزمرہ کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد اپنے سب گھروں میں اپنی بیویوں کے ہاں چکر لگایا کرتے تھے تاکہ گھریلو حالات سے پوری طرح باخبر رہیں اور ان کی خیر و عافیت کی صورت معلوم ہوتی رہے۔ ایک دفعہ جب آپ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ہاں گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا شربت پلایا۔ اس طرح آپ کو وہاں کچھ دیر لگ گئی، اور اس طرح سے ظاہر ہے باقی بیویوں کا بھی وہ متاثر ہوا کہ ان کے ہاں کا جو آپ دور کرتے تھے۔ تو دوسرے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا نے شربت پلایا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اور اس کا شربت بہت پسند تھا، لہٰذا ایک طرح سے معمول بن گیا روزمرہ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں کچھ دیر لگ جاتی۔ یہ بات دوسری بیویوں اور بالخصوص سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو ناگوار گزری، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہر ایک یہی چاہتی تھی کہ وہی زیادہ تر آپ کی توجہات کا مرکز بنے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت، یعنی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں شہد کا شربت پینے کی عادت کو چھڑانے کی یہ ترکیب سوچی کہ جب وہ آپ کے ہاں آئیں تو ان سے کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے تو مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر دراصل ایک قسم کی کا گوند ہوتا ہے جس کی بو بہت ناگوار ہوتی ہے، یعنی اس کی بو ناگوار ہوتی ہے۔ پھر جب ایک بیوی نے یہی بات کہی اور دوسری نے بھی ایسی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ لگا کہ واقعی ایسی بو آ رہی ہوگی، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبودار چیزوں سے سخت نفرت بھی تھی اور اپنی بیویوں کی دلجوئی بھی مقصود تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ہاں سے شہد نہیں پیا کروں گا۔ امام بخاری نے مختصراً اس واقعے کو یوں روایت کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ہاں ٹھہرے رہتے اور شہد پیا کرتے تھے۔ میں اور حفصہ رضی اللہ عنہما نے آپس میں طے کیا کہ ہم سے جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں وہ یوں کہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغافیر کھایا ہے؟ مجھے تو آپ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ میں نے زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کے ہاں سے شہد پیا ہے، اب میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ کبھی نہ شہد پیوں گا، اور تم یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ بخاری کی یہ روایت کتاب و تفسیر سورہ تحریم میں واقع ہوئی ہے، یعنی آئی ہے۔ تو اب یہاں پر ہوا کیا ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی دلجوئی کی خاطر ایک حرام چیز کو اپنے اوپر حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیا، اور چونکہ ہم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند ہے اور آپ امت کے لیے ایک نمونہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئندہ کے لیے اور ہر زمانے کے لیے باعث نمونہ تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معاملے کو ذاتی معاملے کے طور پر چھوڑ نہیں سکتے تھے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ کی رضا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں ہے تو سنت کی پیروی میں پھر امت ایک یعنی ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام ٹھہرا لیتی۔ تو اور اسی طرح سے ازواج مطہرات کی اصلاح بھی منظور تھی، تو پھر یہ آیات نازل ہوئیں۔ فرمایا جا رہا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لما تحرم ما حل اللہ لک، کیوں آپ حرام ٹھہراتے ہیں ان چیزوں کو جن کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، یعنی شہد کی جو قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی تھی۔ تبتغی مرضات ازواجی کا، آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں، یعنی اب یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے ابھی سورہ طلاق گزری ہے جی، اس میں بھی انسان کو انتہائی رد عمل سے روکا گیا کہ باہم ازدواجی تعلقات میں اگر کبھی بگاڑ پیدا ہو جائے تو اس کو مصالحت کے ساتھ مکمل یعنی کہ ختم کیا جائے۔ اول تو یہ کہ صلح کی کوشش کی جائے، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو مصالحت کی جائے۔
اور انتہائی رویوں سے بچا جائے، یعنی جب طلاق ہو بھی جائے تو اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیوی کا جو نان و نفقہ جتنے عرصے کے لیے مرد کے ذمے ہے وہ ادا کرے، اور پھر یہ کہ بچے کی پرورش اور تربیت کے حوالے سے میاں بیوی دونوں کو ہی اچھا رویہ، معروف کا رویہ اپنانے کی تلقین کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بیجا محبت میں بھی ازواج اس حد تک نہ چلے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حدود سے وہ نکلیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ کتنا خوبصورت اعتدال کا دین ہے ہمارا دین، یعنی دونوں معاملات میں چاہے کسی کے ساتھ محبت ہو یا نفرت ہو تو حدود پر قائم رہا جائے اور حدود الہی کو پامال نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہ کہا گیا، لیکن اس کے علاوہ اگر زندگی میں کبھی کوئی چیز ہم اس وجہ سے چھوڑتے ہیں کہ ہمیں اس کی بو ناگوار گزرتی ہے، یا بعض چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ہماری فطرت کوئی نہیں بھاتی حالانکہ وہ حلال ہوتی ہیں، تو کوئی شخص اس کو لینا چھوڑ دیتا ہے، یا کچھ چیزیں ہمارے ہمارے جسمانی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کو اجازت ہے، یہاں پر اس چیز سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن جیسے میں نے بھی بتایا نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو باعث نمونہ تھی، اور پھر یہ یاد رکھیں کہ کسی کے لیے کسی حلال چیز کو خود پر حرام ٹھہرا لینا اس کی اجازت نہیں ہے، اور ساتھ ہی فرما دیا اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی کوئی انسان رجوع کرتا ہے تو اس کو معاف فرماتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کیا ہے تم پر اپنی قسموں کا کھولنا، یعنی ایسی قسمیں جو انسان باندھ لیتا ہے پھر اس کو کھولا جائے، واللہ مولاکم، اور اللہ تعالیٰ ہی تمہارا مولا ہے، دوست ہے، وَهُوَ العلیم الحکیم، اور وہی خوب علم والا، خوب حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سبھی کچھ علم میں ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ شروع میں ایسا لگ رہا نا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دم سے پکارا جا رہا ہے، اور ان کو لما تحرموا کہہ کے کہ جیسے ڈانٹ والا، پیار والی ڈانٹ کا انداز ہے نا، کیونکہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے یہاں بہت محبوب ہیں، اور یہاں پر پھر اب یہاں پر دوسری آیت میں ساتھ ہی فرما دیا کہ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا کارساز ہے، تمہارا مولا ہے، اور وہ تمام باتوں کو خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ، اور جب چھپایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اِلیٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اپنی بعض بیویوں کے حدیثاً ایک بات کو، فلما، پھر جب نبأت، ظاہر کر دیا اس کو، بھی اس کو، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ، اور ظاہر کر دیا، یعنی نبأت اس نے خبر دی اس کی، وَأَظْهَرَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر کر دیا، علیہ اس پر، عرفہ تو اس نے بتا دیا یا جتلا دیا، بادہ اس کا بعض حصہ، وعارض، اور اعراض کیا، بعد البعض سے، فلما، پھر جب نبأہا اس نے اس کو بتا دیا، بھی ساتھ اس کے، قالت، وہ کہنے لگی، من انبأک ھذا، آپ کو کس نے اس کی خبر کی؟ قالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبأنی اللہ، نبأنی العلیم الخبیر، خبر دی مجھ کو ایک بہت علم والے، خبر رکھنے والے نے، ٹھیک ہے؟ اور اب اس میں آگے مزید جو ہے اسی کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کیونکہ ابھی آیا نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علم والے ہیں اور حکمت والے ہیں، تو ہوا کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر بعض ازواج کی طرف کیا، یعنی چھپایا بعض طرف اپنی بعض بیویوں کے ایک بات کو، کہ انہوں نے ہوا یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے بات کی کہ میں آئندہ زینب رضی اللہ عنہا کے گھر سے کبھی شہد نہ پیوں گا، اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی کی کہ آگے میری بات کسی کو نہ بتانا، اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر میری بات سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے تک پہنچ گئی تو ان کا دل رنجیدہ ہوگا، لیکن سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کو، اس رازداری کے عہد کو پورا نہ کیا، اور انہوں نے یہ بات سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو نہ بتائی، البتہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتا دی، تو راز کی بات ظاہر ہے وہ جب ایک سے دوسری تک پھیلی تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اظہرہ اللہ علیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو واضح کر دیا کہ حفصہ سے بات عائشہ رضی اللہ عنہا تک پہنچ چکی ہے، وعارض عن بعض، اور بعض سے یعنی کہ بعض نہیں کہی، ٹھیک ہے، اور اعراض بڑھتا اس کے بعد سے،
ٹھیک ہے؟ تو پھر جب یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو بتائی، تو وہ پھر کہنے لگی من انبأک ھذا، کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ ٹھیک ہے؟ اب اس کو ذرا سا سمجھیں۔ اب اس سے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے یہ تو امہات المومنین ہیں اور یہ کیوں اس طرح کے وہ پلان کر رہی تھیں۔ تو اس یہی مقصد ہوتا ہے سیرت کو پڑھنے کا یا احادیث کو پڑھنے کا، کہ پھر ہم جب ہم ان لوگوں کے حالات و واقعات پڑھتے ہیں نا تو ہم ان سے انس محسوس کرتے ہیں کہ وہ بھی ہماری ہی طرح کے انسان تھے، اور ان سے بھی بعض اوقات غلطیاں ہوتی تھیں، بعض اوقات وہ دوسرے کی جیلسی میں آ کر یا جیسے بھی بتایا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج یہ چاہتی تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا مرکز وہی ہوں، اور یہ ایک عام فطرت ہے۔ ٹھیک ہے؟ عورت ہی یہ چاہت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنی سوکنوں سے اس حد تک جو سا وہ رکھتی ہے جیلسی۔ تو اب ان دونوں نے ایک پلان کی ہے، اور اس کے بعد جب انہیں حضرت حفصہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بتایا کہ میں اب شہد ہی نہیں پیوں گا، تو وہ جو پلان انہوں نے کیا تھا دونوں نے مل کے، تو حضرت حفصہ نے اس کی خبر حضرت عائشہ کو کر دی کہ پلان کامیاب ہو گیا اور آئندہ وہ شہد نہیں پیئیں گے وہاں سے۔ تو لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا۔ ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو یہ بتایا تو وہ ایک دم سے ہوتا نا کہ میرا راز آپ پر کس نے فاش کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبا انی العلیم الخبیر، کہ مجھے یہ بات بہت علم والے خبردار نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اور ابھی پہلے بھی گزرا نا العلیم الحکیم، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے، حکمت والے ہیں، کہ جو واللہ مولاکم، اور وہاں پر آیا تھا واللہ مولاکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مولا ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا مددگار ہے، تمہارے تمام معاملات کا نگران اور محافظ ہے، اور اس نے جو چیزیں حلال ٹھہرائی ہیں یا حرام ٹھہرائی ہیں وہ اپنے علم و حکمت کی بنا پر رکھی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر پھر کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیویوں کے اس تمام معاملے سے خبردار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اب یہاں پر بیویوں پر بھی یعنی ایک دم سے جو ہے نا ان کو بھی جیسے ڈانٹ ہے کہ ان تتوبہ، اگر تم توبہ کرو گی اللہ اللہ کی طرف، فقط سخت قلوبکما، تو تحقیق کج ہو گئے ہیں، جھک پڑے ہیں تم دونوں کے دل۔ ٹھیک ہے؟ وَإِن تَظَاهَرَا، اور اگر تم چڑھائی کرو گی علیہ اس پر، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ ہوا مولاہ، وہی اس کا مددگار ہے، وجبریل، اور جبریل علیہ السلام، وصالح المؤمنین، اور نیک مومن، والملائکۃ، اور فرشتے، بعد ذالک ظہیر، اس کے بعد مددگار ہیں۔ تو آپ ان تتوبہ الی اللہ، اب یہاں پر کون سی دو عورتیں ہیں؟ جیسے پہلے بھی بتا دیا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا امیر المومنین یہ دو عورتیں کون کون تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے اکا کیا تھا؟ ابھی میں نے بات پوری بھی نہیں کی تھی کہ انہوں نے کہہ دیا وہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ تھیں۔ ٹھیک ہے؟ یہ بخاری کتاب و تفسیر میں حدیث آتی ہے۔ تو اور ان پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گرفت آئی ہے، یعنی پھر ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی طرف توبہ کرو، تم راہ سے ہٹی تھی، اور باہمی رقابت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم لوگوں نے ایک ایسی بات پر مجبور کیا جو ان کے شایان شان نہیں تھا۔ تو اور پھر دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے عتاب بھی نازل ہوا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی بات کو افشا کر کے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح کے معاملات ہم عام عورتوں کے ساتھ بھی پیش آتے رہتے ہیں، بہت سے معاملات ہم ایسے نعوذ باللہ کر دیتی ہیں۔ تو لیکن یہاں پر امہات المومنین کے مقام و مرتبے کو آپ سامنے رکھیں کہ وہ کسی عام آدمی کی بیویاں نہیں ہیں، بلکہ اس ہستی کی بیویاں ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے انتہائی اہم ذمہ داری کے منصب پر مامور فرمایا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کفار و مشرکین اور منافقین کے ساتھ مسلسل ایک جہاد میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہاں تو ایسی بے شمار راز کی باتیں تھیں کہ اگر وہ وقت سے پہلے افشاں ہو جاتی تو ان کے عظیم مقصد زندگی کو شدید نقصان پہنچ سکتا تھا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی تھی، جس مقصد کی تکمیل کا ذمہ ان کو دیا گیا تھا، تو اس غلطی پر امہات المومنین کو ٹوکا گیا۔ اور امہات المومنین کے ذریعے سے ہم تمام عورتوں کی بھی جو ہے وہ تربیت کی جا رہی ہے کہ اپنے خامندوں کے رازوں کی حفاظت کی جائے۔ ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ ازدواجی تعلقات کے بارے میں باہر باتیں کرنا، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اپنی ہی کے والدین کے ساتھ بعض اوقات بچے کوئی بات کر دیتے ہیں اپنے زوج کی، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بعد میں میاں بیوی کے معاملات تو آپس میں سدھر جاتے ہیں، لیکن والدین کے دلوں میں وہ گرج رہ جاتا ہے کہ یہ شاید میرے بچے راضی نہیں ہیں آپس میں۔ ٹھیک ہے؟
تو یہاں پر ایک اور بھی سیکھنے کی بات پتہ چل رہی ہے کہ اپنے گھر کی باتیں الا یہ کہ بہت زیادہ تنگی ترشی میں ہے انسان اور اس کو یعنی کوئی مصالحت کرانے کے لیے کوئی بندہ چاہیے، ادروائز ہر بات کو باہر بیان کرنا ایک یعنی اپنی ہی زندگی کو خطرہ پہنچانے والی بات ہے نا، ٹھیک ہے؟ آپ کیسے رہ رہے ہیں، آپ کیا کھاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ خواتین یعنی کہ کسی امیر گھر سے ہوتی ہیں لیکن ان کے خامند امیر نہیں ہوتے، تو پھر وہاں پر اگر وہ روزانہ پیچھے اپنے پیرنٹس کو بتاتی رہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، کس طرح سے رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے والدین اس سے دل تنگ ہوں ان کے۔ تو یہ بہت حکمت کی باتیں یہاں پر سکھائی جا رہی ہیں کہ یہ آ، انسان اس طرح کے معاملات اور خاص طور پر جو خامد کے راز ہیں ان کو نہ باہر بتایا جائے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ ہے کہ فرمایا کہ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ کہ اگر تم اس پر چڑھائی کرو گی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، یعنی اگر تم اس طرح سے اس کو ستاؤ گی یا یہ اس طرح پلان کرو گی تو اللہ ہے نا اس کا مولا، اس کا مددگار، اس کو ہر چیز سے آگاہ کرنے والا۔ اور جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام کا ذکر الگ سے آیا، حالانکہ ملائکہ کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، یہ ان کے مقام کی وجہ سے۔ اور صالح المؤمنین، اور مومنین میں سے بھی وہ جو صالح ہیں، کیونکہ منافقین تو آلریڈی یہ چاہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زواجی زندگی کشمکش کا اور تناؤ کا شکار رہے تاکہ ان کو مزید رشادوانیہ کا موقع ملے باہر سے۔ تو فرمایا کہ مومنین میں سے جو صالح ہیں وہ بھی مددگار ہیں، اور مولا ہیں، سرپرست ہیں، ساتھ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور ملائکہ تو بعد ذالک ظہیر، اور سارے ہی فرشتے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں۔ پھر فرمایا اسا، اب یہ بیویوں کو کہا جا رہا ہے، اسا ربہ، قریب ہے کہ اس کا رب ان طلقکن، کہ وہ طلاق دے دے تم کو، ان یبدلہ، کہ وہ بدل دے اس کو، ازواجن خیرا منکن، ایسی بیویوں سے جو بہتر ہوں تم سے، مسلمات، مسلمان ہوں، فرما بردار ہوں، مؤمنات، مومن ہوں، ایمان والیاں، قانتات، قنوت اختیار کرنے والی یعنی کہ فرما بردار ہوں، اطاعت گزار۔ اس کے بعد تائبات، توبہ کرنے والیاں، عابدات، عبادت گزار، صاححات، روزہ دار ہوں یا سیاحت کرنے والیاں، طیبات، شوہر دیدیاں، وابکارہ، اور کنواریاں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر جو ہے ازواج المطہرات کو پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر تم انہیں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم توبہ کر لو تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، نبی کو ستانا چھوڑ دو، اور اگر ایسا نہیں کرو گی تو تم یہ دیکھو کہ آم، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتے ہیں کہ نبی تم سب کو طلاق دے دے اور تمہاری جگہ پر بہترین مزید دوسری بیویاں لے آئیں جو کہ تم سے بہتر ہوں، ٹھیک ہے؟ اب اس میں یہ ہے کہ اس کا بھی تھوڑا سا پس منظر ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ دو بیویوں کی بات اوپر چل رہی تھی اور اس آیت میں سب بیویوں کو خطاب کر کے ان پر عطاب کیا جا رہا ہے۔ تو ایک بات تو وہی جس کو ہم پیچھے دیکھ آئے ہیں کہ حلال چیز کو حرام قرار دینے کے معاملے میں تو واقعی صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا تعلق تھا، لیکن ایک اور معاملہ بھی تھا جس کا تعلق سب بیویوں سے تھا، اور وہ یہ تھا کہ فتوحات خیبر اور اموال غنائم سے مسلمانوں کی معاشی حالت آسودہ ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر کا خرچ زیادہ لینے کا مطالبہ کر دیا۔ تو اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں نہ ہوتی، یعنی ایک بلند مقام نبی کی بیویاں نہ ہوتی اور عام بیویاں ہوتی، تو ایسے مطالبے میں ان کا کچھ قصور بھی نہیں تھا۔ یہ انسان کی فطرت ہے نا کہ وہ جب دنیاوی آسائشیں دیکھتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ بھی لے، اور اگر آپ چاہتے تو اموال غنائم سے اپنے گھروں میں زیادہ دے بھی سکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا اختیار بھی دے رکھا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تباً فقر پسند تھا، اور اس کے علاوہ ان بیویوں کے ذریعے سے ان امہات المومنین کے ذریعے سے معاشرے کی عورتوں کی تربیت بھی تو مطلوب تھی نا، ٹھیک ہے؟ تو ان کو دنیاوی محبت سے اور اس سے وہ نکالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہ کہ ان بیویوں نے صرف مطالبے کی حد تک اس بات کو نہیں رکھا تھا بلکہ آپ سے جھگڑا کیا، بحث بھی کر لیا کرتی تھیں، تو یہ آپ پر بہت گراں گزرا۔ تو اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ باہمی شکر رنجی میں پورا پورا دن گزر جاتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس کیفیت کا حال معلوم ہوا تو وہ اپنی بیٹی کے ہاں گئے اور انہیں سمجھایا کہ دیکھو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنا چھوڑ دو، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر اپنے آپ کو گمان کر کے اس کی ریس نہ کرو، یعنی اس کی نقل نہ کرو، اور نہ اس معاملے میں دوسروں کا ساتھ دو،
اگر کوئی چیز خرچہ وغیرہ مطلوب ہو تو اس کا مطالبہ مجھ سے کر لو۔ سبحان اللہ! باپ کو دیکھیں کیسے، ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ بعض اوقات کوئی عورت اپنے گھر میں بڑی، یعنی اپنے ماں-باپ کے گھر میں بڑی امیر ہوتی ہے، لیکن جب وہ خاوند کے گھر میں آتی ہے تو خاوند ظاہر ہے ابھی وہ اسکریچ سے شروع کرتا ہے، تو اس طرح کے اس کی اسٹیٹس نہیں ہوتا، تو وہ بعض اوقات ناجائز مطالبات اپنے خاوند سے کر دیتی ہے۔ تو یہاں پر عمر رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے اپنی بیٹی کو سمجھا رہے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ ایسا چاہیے تو مطالبہ مجھ سے کر لو۔ پھر سیدہ عمر رضی اللہ عنہا سیدہ سلیمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گئے، انہوں نے بھی یہی بات سمجھائی، کیونکہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھیں، تو انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ٹکا سا جواب دیا اور کہنے لگی تم کون ہوتے ہو ہمارے معاملات میں دخل لینے والے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ نے یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ انہی ایام میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حالات کا جائزہ لے کر اس خیال کا اظہار کیا تھا جو اس حدیث میں مذکور ہے، اور یہی اس آیت کا شان نزول ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اکٹھی ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے جھگڑنے لگیں، تو میں نے انہیں کہا کچھ بعید نہیں کہ پیغمبر تم سب کو طلاق دے دے اور اس کا رب تم سے بہتر بیویاں بدل دے۔ تو اس وقت پھر انہوں نے جیسا کہا تھا ویسے ہی یہاں پر آیت نازل ہوئی ہے، یہ بخاری کتاب و تفسیر میں یہ آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے باوجود بھی جب یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات کی اور وہ پھر بھی اپنے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات اتنی شاق گزری کہ وہ ایک ماہ کے لیے اپنی سب بیویوں سے الگ ہو گئے، جس کو اعلا کہا جاتا ہے نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے اعلا کر لیا اور ایک بالا خانے میں جا کے مقیم ہو گئے۔ تو اس وقت پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر وہاں پر آیت تخییر بھی نازل ہوئی ہے کہ پھر بیویوں کو اختیار دیا گیا کہ اگر تم چاہتی ہو تو اپنے ان مطالبات سے باز آ جاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بنی رہنا چاہتی ہو تو پھر تم اس پر راضی ہو جاؤ تاکہ تمہیں پھر بیویاں رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ساری بیویوں نے پھر یہی فیصلہ کیا تھا، ظاہر ہے کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے حق سے دستبردار ہونے کو تیار تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو پوچھا، جب انہوں نے آیت تخییر نازل ہوئی تو یعنی اختیار دیا گیا ازواج مطہرات کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت عائشہ تک پہنچائی تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں تم اپنے والدین سے مشورہ لے لینا، تو انہوں نے کہا اس معاملے میں مجھے اپنے والدین سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو اور ایسا ہی جواب ساری امہات المومنین نے پھر دیا تھا۔ تو اور اب یہاں پر یہ جو آ رہا نا کہ ہو سکتا ہے تمہارا رب تو تم سے بدل کر وہ بیویاں لے آئیں جو بہتر ہوں، تو ازواج مطہرات بھی ساری یہ ان خصوصیات کی مالک تھیں، مسلمات مؤمنات قانتات، لیکن کیا ہے کہ وہ یعنی دنیا کے یعنی تھوڑے سے اس میں آ کے اپنے اس مقام سے ہٹ گئی تھی، اور ایسا کتنی دفعہ ہوتا ہے، یہی بات ابھی میں کہہ رہی تھی نا کہ ہم سبھی انسان ہیں، ہم غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، ہم اس سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ ان کے حق میں اس طرح غلطی نہیں تھی، بلکہ جو ان کا مقام تھا نا اس کے لحاظ سے یہ ان سے مطلوب نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی کچھ بڑے لوگوں سے توقع نہیں کی جا رہی ہوتی نا، ٹھیک ہے، تو یہ توقعات کا معاملہ ہے۔ اور یہاں پر جو مومن عورتوں کی وہ بتائی گئی ہیں، مسلمات مان جانے والی ہوتی ہیں نا، مومنات ایمان لانے والیاں، اور ہم اپنے اپنے اسلام اور اپنے ایمان کا ہم جائزہ لیتے جائیں ساتھ ساتھ، کون اطاعت قنوت اطاعت پر دوام کرنے والی ہوتی ہیں، اور اس میں خشوع و خضوع بھی آتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ امہات المومنین کے لیے بھی ہے نا کہ وہ جو تھوڑا سا اپنے اس پہ اطاعت سے تھوڑا سا ہٹی ہیں تو اب وہ اس پر آئیں، ٹھیک ہے، اور اس کی ان کی یعنی کہ بہترین عورتوں کی خوبیاں گنوائی جا رہی ہیں، تائبات توبہ کرنے والی ہوتی ہیں، غلطی ہو جائے تو پھر انسان رجوع کر لے، ٹھیک ہے، اور عابدات عبادت گزار، یہ ہم معاملہ دیکھیں کہ ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے، سائحات سیاحت کرنے والیاں، یہاں روزہ رکھنے والیاں ہوتی ہیں، اور سیبات وابکارا جوہر دیدہ بھی اور کنواری بھی۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے نفسوں کو اور اپنے اہل کو آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، یہ وہ آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا اس پر ملائکۃ فرشتے ہیں، غلاظ یعنی کہ سخت دل، شداد بہت زیادہ زور آور، لا یعصونا نہیں وہ نافرمانی کرتے، اللہ کی، ما امرہم جو ان کو حکم دیا اس نے، ویفعلون اور وہ کرتے ہیں، ما یؤمرون جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔
ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کی اصلاح ہو رہی ہے، اور ان کی ذاتی اصلاح پر ہی نہیں بلکہ ان کو فرمایا جا رہا ہے اور ایمان والے کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایمان لا کر بھی انسان خطرے میں ہے، وہ آزمائش میں ہی پڑا ہوا ہے۔ اصلاح کی گنجائش ہر وقت ہے، یہاں تک کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ قُوا انفسکم، نہ صرف یہ کہ اپنے نفسوں کو بچانے کی کوشش کرتے رہنا، وَأَہْلِیکُم، اور اپنے اہل کو بھی، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اہل و عیال پر بھی اتنی توجہ دینی چاہیے، ان کو بھی دین کی راہ پر چلانے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اور پھر ڈرایا جا رہا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یعنی آگ سے بچاؤ، اور وہ آگ دنیا کی آگ نہیں ہے، وہ آگ ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، یعنی کہ ایندھن کیا کرتی ہے، آگ کو مزید جوش دیتی ہے نا، تو لوگ ڈالے جائیں گے اس میں، اور پتھر ڈالے جائیں گے، اور پھر یہ کہ وہاں سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس پر تو نگران فرشتے مقرر ہیں، استغفر اللہ۔ اور جہنم پر کتنے فرشتے مقرر ہیں، علیہ 19، 19، ٹھیک ہے، خزانۃ جہنم ہے یہ۔ اور ان کی یعنی کہ طبیعت بتائی جا رہی، غلاظ شداد، بہت ہی تندخو سخت گیر قسم کے فرشتے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یعنی کہ عموماً ہمارا فرشتوں کے بارے میں ایک کیا تصور ہے کہ بہت خوبصورت اور نور سے بنے ہوئے ہیں، اور ایک نرمی کا اور کولنس کا تاثر آتا ہے نا۔ لیکن آج جب میں یہ صبح تیار کر رہی تھی تو میں واقعی یعنی کہ مجھے ہوا کہ یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اس طرح سے۔ اور حالانکہ ہم پڑھتے ہیں کہ موت کے وقت بھی جو فرشتے مجرموں کی جان قبض کر رہے ہوں گے، وہ کس طرح سے سختی سے ان کی روحیں نکالیں گے، اور ان پر رحم نہیں ان کو آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جو کام ان کو کہا جاتا ہے نا، لا یاسون اللہ ما امرہم، کہ جو حکم اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے اس میں نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں دنیا میں جب کسی کی جان لینے آتے ہیں تو پیچھے اس بندے کے بچے چاہے روتے رہ جائیں، انہیں کوئی ترس نہیں آتا، کیونکہ جس کام کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں نا، اسی طرح کے جذبات بھی ان کے اندر ہیں، اور ان کو کوئی یعنی رحم کے جذبات ان میں نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ایک اتنی شدید آگ ہے، تو اس پر نگران فرشتے بھی ویسے ہی سخت دل قسم کے مقرر ہیں۔ اور پھر یہ کہ اللہ کے نافرمان جہنم میں ڈالے جا رہے ہیں نا، فوجوں کی فوجیں گرائی جا رہی ہیں جہنم میں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اوپر جو فرشتے مقرر ہوں گے ان کا دل واقعی سخت ہے نا، پھر ایسے فرشتے وہاں پر مقرر کیے گئے ہیں، بے رحم ہیں، سنگ دل ہیں، اور قوت میں شدید ہیں، کہ یعنی رحم ان کو کسی پر نہیں آئے گا، پوری سختی اور قوت کے ساتھ عذاب دیں گے جو ان کو حکم دیا جائے گا۔ دوزخیوں کی چیخوں پکار کا، التجاؤں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ وہی کچھ کریں گے جو کہ وہ حکم دیے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس دن کی سختی سے بچا لے، اور یہ کرنے کا کام، اس سے بچنے کا کام جو ذرائع اختیار کرنے ہیں اور اسی دنیا میں اختیار کرنے ہیں۔ قُوْا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگیاں تو سنوار لیتے ہیں، لیکن ارد گرد جو ہمارا اہل ہوتا ہے وہ محروم کا محروم رہ جاتا ہے۔ تو اب یہ جو اتنی سخت آگ ہے اور اس پر جتنے سخت فرشتے مقرر ہیں، اس سے ہر صورت میں بچانا ہے، محبت سے، پیار سے، ڈانٹ کے، جس طرح بھی ممکن ہو سکے یہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین کفروا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، لا تعتذروا اليوم، کہ تم آج کے دن بہانے نہ بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے۔ تو اب کافروں سے اس دن کیا کہا جائے گا کہ آج تمہارے بہانے بنانا کام نہیں آئے گا، نہ کسی قسم کی معذرت قبول کی جائے گی، کیونکہ تم تو وہی بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے، اسی کی سزا تم آج بھگت رہے ہو۔ پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اپنے اللہ کی طرف ایک سچی خالص توبہ، کیونکہ دیکھیں جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اس کا دل تھوڑا ہٹ جاتا ہے ایمان سے، ایمان میں ملاوٹ آ جاتی ہے نا، تو پھر کیا ضرورت ہوتی ہے کہ انسان اپنے ایمان کو خالص کرے۔ اور پھر یہ کہ خالص سچی توبہ کیا ہوتی ہے کہ اس میں انسان ندامت محسوس کرے، کیونکہ ندامت ہی تو دراصل توبہ ہے، جب وہ ندامت محسوس کرتا ہے اللہ کے آگے اور وہ پھر چاہتا ہے کہ آئندہ اس کام کو نہ کرے، تو ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سچی توبہ کرو، اور سچی توبہ کی چند شرائط ہیں کہ انسان اپنے کیے پر نادم ہو، اللہ کے حضور مغفرت طلب کرے اور آئندہ وہ کام نہ کرنے کا عہد کرے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں ایک اور یہ ہے کہ
اگر اس نے کسی کے حق میں کوئی کمی کیا تو اس کمی کو پورا کرے یا معاف کرا لے۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، پھر ہو سکتا ہے، قریب ہے کہ تمہارا رب تم سے تو دور ہٹا دے سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو، ویدخلکم، اور داخل کر دے تم کو جناتن، ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ اور اس میں عصا کا لفظ استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے گارنٹی نہیں دی ہے۔ کیا ہے کہ انسان اس راہ پر چلتا رہے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ اس کو عطا کریں۔ یوم، جس دن لا یخزی اللہ النبی، اللہ تعالیٰ نہیں رسوا کرے گا نبی کو، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معاہو، اس کے ساتھ، نورہم، ان کا نور، یسعا، دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم، ان کے دائیں جانب، ان کے آگے، و بی ایمانہم، اور ان کے دائیں جانب، یقولون، وہ کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا نورنا، تمام کر دے ہمارے لیے ہمارے نور کو، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی اوپر ہر چیز کے خوب قدرت رکھتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اور ان لوگوں کو جو ایمان لائیں ان کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیں۔ ان کو نور عطا کیا جائے گا جو ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، یہ پہلے بھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، اور وہ وہاں پر دعائیں مانگ رہے ہوں گے کہ یا اللہ یہ نور ہم پر تمام کر دے تاکہ ہم پہنچ جائیں وہاں پر اپنی منزل تک، اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ نور جو وہ وہاں پر مانگ رہے ہوں گے، یہ نور بھی کیسے اللہ تعالیٰ کس کو عطا کر سکتے ہیں؟ وہ شخص جس کی زندگی نور میں گزری نا، جس نے نور کے روشنی میں ہی اپنی زندگی کو منور کیے رکھا، اور یعنی ان کی زندگیوں کا خاتمہ ہی اسی نور پر ہوا، آخرت تک وہ اسی نور کو تھامے رہے، اور یہ اس وقت وہ اس کو تمام ہو جانے کی دعائیں مانگ رہے ہوں گے۔ تو پھر اس نور کو حاصل کرنے کا دنیا میں کیا ذریعہ ہے؟ قرآن ہے، یہ ہدایت ہے جس سے ہمیں یعنی جس کے ساتھ لگ جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفارہ، جہاد کیجیے کافروں کے ساتھ، والمنافقین، اور منافقوں کے ساتھ، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے، ومأواہم، اور ٹھکانہ ان کا جہنم و جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کافروں اور منافقین کے ساتھ جہاد کیجیے اور ان کے ساتھ سختی کیجیے۔ کافروں کے ساتھ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، جہاد بالسیف ہوا، لیکن منافقین کے ساتھ کس جہاد کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار سے جہاد نہیں کیا نا، انہیں سمجھانے کا مطلب یہاں پر جہاد ہے کہ مسلسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے رہے، اور جیسے پیچھے گزرا تھا نا، جاہدہم بہ جہادن کبیرہ، اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کیا تھا، ٹھیک ہے، اس کی دعوت ان کو دیتے رہے بار بار۔ وغلوظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے، یہ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن ہمیں صرف نرمی کرنے کی اور پیار محبت کے ساتھ بلانے کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ سختی بھی کرنی پڑتی ہے۔ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ بچے آپ کی تمام باتیں نہیں سنتے، پیار محبت سے تو نہیں سب کچھ سنتے نا، کبھی ان پر سختی بھی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی آخرت کی آگ کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کو دنیا کی آگ بھی بڑی اٹریکٹ کرتی ہے نا، وہ اس کے پاس جانا چاہتے ہیں، جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں، چلنے کے قابل ہوتے ہیں، تو الیکٹرانکس کو چھیڑتے ہیں، تو مائیں کیسے ان کو بھاگ کے بچاتی ہیں نا، خواہ انہیں کسی بھی طرح سے سختی کر کے یا ان کو دور ہٹا کے دھکا دے کے جو ہے اس سے بچانا پڑے۔ تو بالکل اسی طرح جب ایک دائی کے اندر خیر خواہی آ جاتی ہے تو وہ ہر صورت میں اپنے یعنی اپنے لوگوں کو اللہ کے راہ پر لانا چاہتا ہے، اور اس میں بعضوں کا سختی بھی کرنی پڑتی ہے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو کہ خود بھی دین کی راہ سے ہٹے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ لوہا بھی اتارا، ہم سورہ حدید میں بھی اسی سے ملتا جلتا ٹاپک پڑھا نا، اور یہ لوہا پھر ان لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے نا جو کہ دین کو پیار کی بات نہیں سمجھ رہے ہوتے جو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعتدال ہے، یہی دراصل اعتدال ہے، ٹھیک ہے، کہ پیار اور محبت اور سختی کے ساتھ بھی۔ اور فرمایا کہ یہ تو دنیا میں انسان کا رہا نا ان کے ساتھ، لیکن نہیں ماننے والے یہ لوگ تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ رہنمائی فرما دے اور سیدھی راہ پر قائم کر دے، آمین۔ پھر اس کے بعد فرمایا، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، مثال بیان کی اللہ نے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اور نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی، کانتا، وہ دونوں تھیں، تحت عبدینی،
ہمارے 2 بندوں کے تحت، یعنی ان کی زوجیت میں، من عبادنا ہمارے بندوں کے، صالحینی جو دونوں ہی نیک تھے، فخانتاہما تو ان دونوں نے خیانت کی ان سے، فلم یغنیا تو نہ کام آیا، انہما ان سے، من اللہ شیئا اللہ کے مقابلے میں ان کو کچھ بھی، وقیل ادخل النار اور کہا جائے گا ان سے کہ داخل ہو جاؤ آگ میں، مع الداخلین دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب صورت کا اختتام فرمایا تو 2 نیکوکار خواتین اور 2 بدکار خواتین کی مثال دی۔ ان بدکار خواتین میں نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویاں ہیں۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں ہی جو ہیں وہ پیغمبر ہیں، اور یعنی کہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن ان کی بیویوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پر یہ جو آ رہا نا، فخانتاہما ان دونوں نے خیانت کی اپنے خامندوں سے، تو یہ خیانت نہ تو مال کی خیانت ہے اور نہ ہی عصمت کی، کیونکہ حدیث میں یہ صراحت موجود ہے کہ کسی نبی کی کوئی بیوی کبھی بدکاری کی مرتکب نہیں ہوئی، بلکہ یہ خیانت ان کی ایمان اور اس کے تقاضوں کی خیانت تھی۔ نبیوں کی راہ اور تھی اور ان بیویوں کی راہ اور تھی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی، سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافرہ تھی۔ یہ نعوذ باللہ ان کی ساری ہمدردیاں کافروں کے ساتھ تھیں، اور جیسے ہم جانتے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام کی بیوی اپنے خامند کو دیوانہ سمجھتی تھی اور کہتی بھی تھی۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی کیا کرتی تھی، جب مہمان آتے تو اپنے ہمسایوں کو مخبری کر دیتی تھی، یعنی اس کے خاص عمل کے لیے، عمل لوط کے لیے ان کو بلا لیتی تھی، نعوذ باللہ، سوری، عمل قوم لوط کے لیے۔ تو یہاں پر یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو پیغمبروں کی بیوی ہونا ان کو کوئی فائدہ نہ دے سکا، ٹھیک ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی غرق ہونے والوں کے ساتھ ڈوب کر مر گئی، سیدنا لوط علیہ السلام کی بیوی بھی قوم کے ساتھ ہی عذاب میں مبتلا ہوئی، اور آخرت میں بھی کیا ہوگا کہ لَدْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، ان کو کہا جائے گا کہ دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی وہاں پر داخل ہو جاؤ۔ تو سیکھنے کی ہمارے لیے بات یہ ہے کہ جب آخرت میں یہ پیغمبر اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے، تو اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہمارا کامل نہ ہوا، متعلق نہ ہوا، اور اس میں کھوٹ ہوا، تو وہاں پر کون ہماری مدد کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ دنیا میں بھی یہ رشتے کام نہیں آ سکتے اور نہ ہی آخرت میں کام آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کہ ایسی خیانت سے بچائے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 ان عورتوں کی مثال بیان کی جو مومنہ تھیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور بیان کی مثال اللہ نے ان لوگوں کی جو ایمان لائے، فرعون کی بیوی، ان لوگوں کی جو ایمان لائیں اور اس میں فرعون کی بیوی ہے۔ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، جب کہا اس نے اپنے رب سے، میرے رب بنا دے میرے لیے، اندک اپنے پاس، سبحان اللہ، اپنے پاس، اپنے قرب میں، اپنے قرب و جوار میں۔ یہ محبت ہماری اللہ سے ہے کہ ہم اللہ سے ایسی دعا مانگے، اندکا اپنے پاس، بیتن فی الجنہ ایک گھر جنت میں، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب تک وہاں پر اللہ کا دیدار نہ ہو، اس کی قربت نہ ہو، اس کی رضامندی کا حصول نہ ہو، تو جنت کی ساری نعمتیں انسان کو کیا لگیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اصل تو یہ محبت ہے نا جس پر دنیا میں پردہ ڈل گیا ہے اور ہمیں یہ نظر نہیں آتی ہے، ادروائز یہ محبت تو ہمارے سینوں کے اندر ہے، اور مومنین اس محبت کو پہچان جاتے ہیں، پھر وہ یہی دعائیں مانگتے ہیں کہ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون، اور مجھے نجات دے دے فرعون سے، وعملی، اور اس کے عمل سے۔ تو یہ فرعون کی بیوی وہ یاسیہ علیہ السلام ہے نا، تو تو ہوا یہ تھا کہ انہوں نے جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو انہوں نے فرعون کو کہا کہ کیوں نہ ہم اس کی تربیت کریں اور اسے اپنا بچہ بنا لیں۔ پھر انہوں نے اس کی تربیت بھی کی، اور وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھیں۔ تو جب فرعون پر ان کے ایمان کا حال کھلا تو انہیں طرح طرح کی اذیتیں پہنچانے لگا، تو پھر بھی آسیہ رضی اللہ عنہا اپنے دین پر قائم رہیں، اور تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے ان کے دونوں ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھکوا دیے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ان ظالموں سے نجات دے دے، مجھے اپنے ہاں بلا لے، اپنے ہاں مجھے ایک اچھا گھر عطا فرما دے۔ تو ان کی یہ دعا قبول ہوئی، اور موت آنے سے پہلے ہی کہا جاتا ہے کہ سکرات موت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں ان کا محل دکھا دیا۔
سیدنا ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے تو بہت کامل لوگ گزرے ہیں، مگر عورتوں میں مریم بنت عمران اور آسیہ فرعون کی بیوی کے سوا کوئی کامل نہیں ہوئی۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت دوسرے کھانوں پر ہے۔ یہ بخاری کتاب المناقب کی حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی 4 عورتیں جن کے لیے یعنی جنت میں مقام کی بات ہے، اور فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو یہاں پر 2 کا ذکر ہے جو کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے ایمان کو قائم رکھا۔ پھر اس کے بعد فرمایا اگلی مثال جو تھی وہ مریم ابنۃ عمران اللتی، اور مریم عمران کی بیٹی وہ جس نے احسنت فرجہا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، فنفخنا فیہ من روحنا تو ہم نے پھونکا اس میں اپنی روح میں سے، وصدقت اور اس نے تصدیق کی، بکلمات ربیہا اپنے رب کے کلمات کی، وکتبی اور اس کی کتابوں کی، وکانت من القانتین اور تھی وہ عبادت گزاروں میں سے، ہماتن مصروف رہنے والوں میں سے تھی۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر جو تعریف کی گئی ہے سیدنا مریم علیہ السلام کی، وہ ان کی ہر حال میں اپنی عصمت کو انہوں نے محفوظ رکھا، پاک دامن رہیں، اور یہی پاک دامنی ان کو آخرت میں بھی عطا کرے گی سعادت، اور دنیا میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو عورت یہ کرتی ہے، حیا اور علم کے زیور سے آراستہ ہوتی ہے، دنیا میں بھی سعادت پاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو چنا اپنے کام کے لیے۔ ان کے پاس جبریل علیہ السلام آئے، فرشتے کے ذریعے ان میں ان کے گریبان میں پھونک مارے گی جن سے ان کو حمل ہو گیا، اس حمل سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وصدقت بکلمات ربیہا اور انہوں نے اپنے رب کے کلمات کی تصدیق کی، یعنی جو فرشتوں نے سیدہ مریم علیہ السلام سے کہے، اور جس آزمائش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا اس میں وہ قانتین میں سے رہی، یعنی انہوں نے اس پر اطاعت پر فرمانبرداری اختیار کی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، حالانکہ کڑی آزمائش میں ڈالی گئی، بغیر باپ کے بچہ ان کے ہاں پیدا ہوا۔ تو اور یہاں پر اللہ بکلمات ربیہا کتبی ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق کی، اور ان کتابوں سے مراد توریت بھی ہو سکتی ہے، اور انجیل بھی، اور سابقہ صحیفے بھی۔ تو گویا سیدنا مریم علیہ السلام نے ان سب کتابوں کی تصدیق کی تھی، اور تصدیق کوئی انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ ان کو پڑھتا ہے، تبھی تو وہ اس کی صداقت پر ایمان لا کر اس کا اظہار کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ لا علم نہیں تھیں، علم بھی رکھتی تھیں اور حیا بھی رکھتی تھیں۔ حیا اور علم یہ 2 ان کے زیور تھے۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت پورے خشوع و خضوع، کامل توجہ اور دل کی رضامندی کے ساتھ بجا لاتی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اور کانت من القانتین، اور وہ ایسے یہاں تو اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ ایسے خاندان سے تھیں کہ جو سارے ہی ایسے تھے جس سے وہ تعلق رکھتی تھیں، یعنی کہ سبھی قنوت اختیار کرنے والے، اطاعت پر دوام اختیار کرنے والے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ عطا فرما دے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے باعلم ہونے کی تعریف کی جا رہی ہے، تو علم کا حاصل کرنا ہر عورت پر فرض ہے نا، ہر انسان پر، کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے وہ دین کا علم جو آپ کو آپ اپنی زندگی شریعت الہی کے مطابق گزارنے کی روشنی عطا فرمائے، یہ سب کے لیے فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ حاصل کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پہلی آیات کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله
فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.